بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو زندگی میں ہم لوگ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کئی اہم پیغام ہیں جو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہے. اور اس میں جب آپ پڑھیں گے کئی پیغام ایسے نکل کر آتے ہیں جو آپ کو انسان بنانے کے لیے کافی ہیں، اور کئی ایسے پیغام ہیں جو آپ کو زندگی میں وہ راستہ فراہم کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی کئی پیغام کے ساتھ آج ایک بار پھر سے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کہ وہ کون سے پیغام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اے ایمان والوں کہہ کر حکم دے رہا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد توکل علی اللہ کی بات کریں تو بہت زیادہ بھروسے پہ بھی فوکس کیا گیا ہے. آج جو آیت چنی ہے آج کے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے. آپ اسے پڑھیں، پھر اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو شان نزول بیان ہوا ہے وہ یہ کہ قبیلہ بنی نذیر جو مدینے میں ہی رہتا تھا، اطراف مدینے میں رہتا تھا، یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے. لہٰذا جب یہ سازش رچتے تھے تو ایسی صورت میں مسلمان پہلے کی طرح آمادہ و تیار نہیں رہتے تھے. خداوند متعال ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کی مدد کرتا تھا، اور ان مسلمانوں کو ان کے حملات سے جو ان کے اوپر حملہ کرنے والے رہتے تھے پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا تھا، تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، تاکہ ان ظالموں اور ستمگاروں کے شر سے محفوظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھی کہ آپ کو خطرے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ فرماتا ہے. حتیٰ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ صلح حدیبیہ کے ماجرے میں سے بھی ہے، جہاں ایک قبیلہ حملہ کرنے والا تو اس سے پہلے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا. یہ اس میں اس کے شان نزول ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بھی ابتدا میں اشارہ کیا کہ ایک اہم چیز جو اس آیت کریمہ میں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد نعمت ایک اہم پیغام اس آیت کریمہ میں ہے. تو مطلب کیوں یاد کرنا ضروری ہے؟ مطلب ایسے تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یاد کیا کرنا ہے اس میں؟ احسن، تو یہ بھی بہت سوال اچھا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہماری نعمتوں کو شکر ادا کرو. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اس دنیا میں نعمتوں جانوروں کی طرح تو خلق نہیں ہوئے ہیں کہ جتنی یہ نعمتیں ہیں انہیں کھائیں پئیں اور اپنی ایک زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ در حقیقت رب العالمین ہے. رب العالمین یعنی ہماری تربیت کرنا اس کا اہم کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ رب العالمین. اب یہاں پر جو وہ بار بار نعمتوں کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ انسان اس کی نعمتوں سے غافل نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں کی یاد انسان کی بندگی میں، جو کہ انسان کی خلقت کا اہم ہدف ہے، انسان کی بندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی. میں مثلاً کیسے یاد کرنا ہے، کیونکہ ایک صاحب تھے ان سے بھی بات ہو رہی تھی تو بول رہے تھے اکثر لوگ مولانا لوگ بھی بولتے رہتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کرو، تو کیا میں 24 گھنٹہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں؟ احسن، تو یہ بھی ایک یاد نعمت کا جو غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم نعمت کو یاد کریں. یعنی کیا کریں؟ یعنی جب بھی میں کوئی کام کروں، دیکھیں بہت ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھو اور کہو ایک ایک نعمت کا ذکر کرو. وہ تو خود قرآن نے کہا کہ تم اگر نعمت خدا کو شمار کرنا چاہو، شکر تو نہیں،
شمار کرنا چاہو تو نعمت خدا کو تم جو ہے شمار بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. ہم کیا کریں, ہم جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہو نا, ہم ہمیشہ وابستہ رہیں. مثلا مجھے یہ لگے کہ تمام چیزیں خدا کی جانب سے, یہ یاد نعمت ہے. یعنی یہ تمام چیزیں کس کی جانب سے؟ خدا. یہ جب یاد ہوگا, جو سوال کا اہم رخ یہ جو ہمیں یاد ہوگا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب مجھے لگے گا کہ یہ تمام چیزیں خدا کی جانب سے, تو اب بار بار میرا حمد کا رخ بڑھے گا نہیں. بالکل. میں خدا کے ایسے تو ہو سکتا ہے حسن تم ایسے تو ہو سکتا ہے میں یوں ہی الحمدللہ کہہ رہا ہوں, لیکن نعمت کو یاد کرنے کے بعد جب آپ شکر ادا کرتے ہو تو وہ الحمدللہ الگ معنی رکھتا ہے. بالکل. بس یاد نعمت مجھے حمد و ثناء خدا تک لے جائے گی, جو میری بندگی کا اہم حصہ ہے. یاد نعمت مجھے شاکر بنائے گی. یعنی جب نعمت, بعضوں کو نعمتیں یاد نہیں ہوتی تو وہ شکر بھی نہیں کرتے. اگر نعمت یاد ہو تو شکر کرے گا نا آدمی. اور شکر گزاری ایک اہم وظیفہ ہے. حتیٰ قرآن نے بھی شکوہ کیا ہے کہ ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں. اس کے بعد ایک اہم کام جو نعمت کی یاد کرتی معلوم ہے, انسان کے دل میں خدا کی محبت ڈالتی ہے. یہ بہت اہم ہے. جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کیا, موسیٰ تم ہماری محبت اپنے دل میں رکھو اور لوگوں کو ہمارا محبوب, یعنی ہمیں لوگوں کا محبوب بناؤ, یعنی ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالو. جناب موسیٰ نے فرمایا, یا خدا تو بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کام کہ میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہماری نعمتوں کو دہراؤ. یعنی جتنا تم نعمتوں کو دہراؤ گے نا, لوگوں کے دل میں ہماری محبت آئے گی. ہماری محبت آئے گی تو پھر وہ ہماری ذات میں سوائے خیر کے نہیں دیکھیں گے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں نا, انبیاء ائمہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس قدر بیتاب, اس طرف مسترف کیوں ہوتے تھے؟ چونکہ وہ اپنے محبوب کے حضور میں جا رہے تھے. ہماری طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے. چونکہ عشق خدا, محبت خدا انسان کے دل میں کب پیدا ہوگی؟ جب وہ نعمتوں کو یاد کرے گا. تو ضروری ہے کہ ہر لمحہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو یاد کریں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کی ہے. ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ توکل کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ توکل آخر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کیسے مطلب سمیٹنا چاہیں گے, کس طرح سے آپ بتانا چاہیں گے؟ یعنی یہ کہ خود کوشش کرو اور تمام طاقت کا منبع اور منتہا خدا کو سمجھو. یعنی توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھوں اور کہوں کہ یہیں پر میرے لیے دسترخوان آئے گا. آپ گھر سے نکلو لیکن ذات حق تعالیٰ جو قدرت مطلقہ کی مالک ہے اس پہ بھروسہ کر کے نکلو کہ وہ ذات میری مدد فرمائے گی. یہی توکل ہے. یہی توکل ہے. جب بھی ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ماہ مبارک رمضان کی بات کریں, اگر ہمیں افطاری کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سامان تو لانا پڑے گا, ہے نا آگا؟ افطاری بنانے کے لیے, یا آپ کو مسجد میں کرنا ہے تو آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا. اسی طریقے سے توکل ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کریں گے, پھر اس کے بعد بھروسہ ذات حق. یعنی آپ یہ مانیے کہ تمام قدرت کی انتہا ذات حق تعالیٰ, ذات حق تعالیٰ ہے. بہت شکریہ آگا. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. آگا سے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں آپ تمام سے اجازت. انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.